اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین۔ وقال أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ ہماری یہ بحمد اللہ چھٹی گفتگو ہے نور ولایت کے سلسلے میں۔ خطبہ پیغمبر اسلام روز غدیر اس کے 6 پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں۔ 7ویں منزل پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرمائی اور فرمایا اے لوگو، حضرت علی وہ ہیں جن کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں جنب اللہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے بعض کہنے لگے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کا تقرب حاصل کرنے میں کمی کی ہے۔ اے لوگو، قرآن میں تدبر و تفکر کرو، غور و فکر کرو اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو، محکمات پر عمل کرو اور متشابہات کی پیروی نہ کرو۔ خدا کی قسم میرے بعد تمہارے لیے کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں بلند ہے اور جس کو میں نے بلند کر کے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اے لوگو تم لوگ جان لو جس کا میں مولا ہوں اور سرپرست ہوں، میرے بعد علی اور اس کے مولا اور سرپرست ہیں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے، میرا بھائی اور جانشین ہے، اور اس کی ولایت اور امامت کو خداوند عالم نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ اے لوگو، یہ علی اور میرے پاک فرزند ثقل اصغر ہیں اور قرآن مجید ثقل اکبر ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی خبر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے اس کی مخلوق پر امین اور حاکم ہے۔ آگاہ رہنا، جو کچھ خدا کا تھا اس کی وضاحت کر دی اور اپنے مطلب اور مقصد کو بیان کر دیا۔ خداوند عالم نے یوں بیان فرمایا تھا اور میں نے خداوند عالم کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی امیر المومنین نہیں ہے، اور میرے بعد علی ابن ابی طالب کے سوا کسی کو مومنین پر حکومت کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑ کر آپ کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں تک آگے، اور فرمایا اے لوگو، یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی وسیع اور میرے علم کے وارث اور میری امت میں میرے خلیفہ ہیں، جو کتاب خدا کی تفسیر کرنے والے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور خوشنودی خدا کے لیے عمل کرنے والے ہیں، دشمنان خدا سے جنگ کرنے والے ہیں اور قرآن کی اطاعت کرنے والوں میں کو دوست رکھو اور معصیت اور برائی کرنے والے کو دشمن رکھتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا کے خلیفہ اور جانشین اور مومنوں کے امیر اور ہدایت کرنے والے امام ہیں، اور خداوند عالم کے حکم سے ناکثین، قاسطین، مارقین کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناکثین سے مراد اصحاب جمل میں حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت کرنے کے بعد آپ کی عہد اور پیمانی اور بیعت کو توڑ دینے والے ناکثین تھے۔ قاسطین سے مراد معاویہ اور اس کی طرفدار جنہوں نے جنگ صفین میں معاویہ کا ساتھ دیا۔ مارقین سے مراد خوارج جنگ نہروان کا گروہ جو دین خدا سے خارج ہو چکا تھا، اسی میں ابن ملجم بھی پیدا ہو گیا۔
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ اے پروردگار، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہے، اور جو حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت کا انکار کرے اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جو ان کے حق کو چھینے ان پر غضبناک ہو جا۔ پروردگار تو نے یہ فرمان مجھ پر نازل کیا ہے اور امت کی رہبری کو میرے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ مجھے حکم دیا کہ میں ان کی امامت اور ولایت کو لوگوں میں بیان کر دوں۔ اس لحاظ سے تم نے اپنے بندوں پر دین مکمل کر دیا اور ان پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور دین اسلام سے راضی ہو گیا، اور فرمایا جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ روز قیامت سخت گھاٹے میں رہے گا۔ پروردگار، میں تجھ کو گواہ بنا رہا ہوں اور آپ کی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ کا فرمان پہنچا دیا۔ اے لوگو، خداوند عالم نے تمہارے دین کو حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت کے ذریعے کامل کر دیا، لہذا جس نے حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے بیٹوں کی امامت کا اعتراف نہ کیا تو اس کے اعمال ہفت ہو گئے، ضبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چھین لیے جائیں گے، اور ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی ہونے والی نہیں ہے اور ان کو کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اے لوگو، جان لو کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں جس نے سب سے زیادہ میری مدد کی ہے، اور تم سب سے یہ میرے زیادہ نزدیک اور عزیز ہیں۔ خداوند عالم اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی اور خوشنود ہیں۔ قرآن میں جو آیت بھی خوشنودی اور خدا پہ دلالت کرتی ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے، اور جہاں بھی خداوند عالم نے مؤمنین کو خطاب کیا سب سے پہلے ان کی نظر حضرت علی ابن ابی طالب پہ تھی، اور قرآن مجید میں جو بھی مدح ستائش کی گئی وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی خاطر ہے۔ سورہ هل أتى على الإنسان میں جس بہشت کا، جنت کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، اور سورہ حضرت علی کے سوا کسی اور کے بارے میں سورہ انسان، سورہ دہر نازل نہیں ہوا۔ اس میں حضرت علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کی بھی مدح سرائی نہیں ہے، علی اور ان کے گھرانے، ان کے خاندان کی۔ اے لوگو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطبہ غدیر میں، اے لوگو، حضرت علی ابن ابی طالب دین خدا کے مدد کرنے والے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کا اعلان کرنے والے اور پاک و پاکیزہ اور پرہیزگار ہدایت کرنے والے ہیں۔ تمہارے پیغمبر بہترین پیغمبر ہیں اور تمہارا امام بہترین امام ہے اور اس کے بیٹے بہترین جانشین الہی ہیں۔ اے لوگو، تمام پیغمبروں کی ذریت اور نسل اور ان کے سلم سے ہیں، لیکن میری ذریت نسل حضرت علی ابن ابی طالب سے ہے۔ اے لوگو، وہی شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے جنت سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تم حضرت علی ابن ابی طالب سے حسد نہ کرنا، جلسی نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال چھین لیے جائیں گے اور تمام قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اور وہ حضرت آدم جو پیغمبر خدا تھے ایک ترکے اولا کی وجہ سے زمین پر اتار دیے گئے، بس تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم نے ولایت علی اگر چھوڑ دیا۔ تمہارے درمیان تو دشمن خدا بھی موجود ہیں۔ اے لوگو، شقی اور بدبخت کے علاوہ کوئی بھی علی سے دشمنی نہیں کرے گا، اور جو پرہیزگار ہوگا وہ علی کو دوست رکھے گا، اور مومن مخلص کے علاوہ کوئی علی پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور خدا کی قسم، سورہ والعصر ان الانسان حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوا، اور خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی وہ ہیں جو ایمان لائے اور رضایت خدا کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، خدا ان سے راضی رہا اور صبر کیا۔ اے لوگو، میں خداوند عالم کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی رسالت تم تک پہنچا دی، اور رسول خدا کا کام صرف
حکم پہنچانا تھا، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، میرا کام پہنچا دینا ہے۔ اے لوگوں، خدا کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، جب بھی مرنا تو دین اسلام پہ مرنا۔ اے لوگوں، خدا اور اس کے رسول اور وہ نور جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے کہ تمہارے چہرے نابود ہو جائیں یا دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ۔ اے لوگوں، خداوند عالم کی طرف سے میرے اندر نور موجود ہے جو میرے بعد حضرت علی ابن ابی طالب میں ہوگا اور ان کے بعد ان کے بیٹوں میں اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک موجود رہے گا، اور وہ مہدی وہ ہوں گے جو ہمارے اور خداوند عالم کے حق کو دنیا میں نافذ کریں گے، رائج کریں گے۔ خداوند عالم نے ہمیں تمام مقصرین جو ہماری فضیلت کم کرتے ہیں، دشمنوں اور مخالفوں اور ہماری محبت میں خیانت کاروں، گناہ گاروں اور ظالموں میں قیامت تک کے لیے حجت قرار دیا امام زمان کو۔ نمبر 8، مخالفین کا بچاؤ۔ اے لوگوں، میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں کہ میں خدا کا رسول بنا کر تمہاری جانب بھیجا گیا ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے۔ اگر میں مر جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں تو تم زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ نہ جانا، اور جو پلٹ جائے اس میں خدا کا کوئی نقصان نہیں۔ خدا شکر گزاروں کو بہت جلد قیامت میں بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ آگاہ رہنا، علی صبر اور شکر گزاری میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد میرے فرزند علی اور ان کے صلب سے بھی ایسے ہی ہوں گے جو صبر اور شکر کرنے والے ان کے بچے، ان کے اولاد ہوں گے۔ اے لوگوں، اپنے اسلام قبول کرنے کی خاطر خدا پر احسان نہ جتلاؤ، وہ تم پر غضبناک ہو جائے گا اور تمہیں عذاب سے دوچار کر دے گا، اور بتحقیق وہ ہر خطا کار کی سزا کو دے گا۔ اے لوگوں، میرے بعد فاسد نہ رہنا، فساد نہ کرنے والے بن جانا، جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اے لوگوں، خدا اور اس کا رسول اور اس سے بیزار ہیں۔ خدا اور رسول اس تمام جو ہے گناہ گاروں سے بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں جو فاسد ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اے لوگوں، وہ فاسد رہنما، جو فساد کرنے والے رہنما جنہیں ہمارے بعد بنا دیا جائے گا، ان کے حوارین، ان کے چاہنے والے، ان کے پیروکار، ان کے مددگار جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سب سے نیچے مقام پر ان کا مقام ہوگا جہنم میں، اور متکبروں، جو تکبر کرنے والے کے لیے کتنا برا مقام ہے۔ آگاہ رہنا، وہ لوگ ایک دستاویز علی کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک خط بنا رہے ہیں، ایگریمنٹ بنا رہے ہیں کہ امامت کی مخالفت میں ایک تحریر، ایک پیپر تیار کر رہے ہیں۔ لکھنے والے آپ جانتے ہیں کس نے یہ سے بنایا، ابو سفیان، مخالفان ولایت کی ایک جماعت نے ابو بکر اور ایک گروہ سے دستخط لیا، اور اس تحریر کا محرر جو ہے وہ بنانے والا سعید ابن عاص تھا، اور ان کا مقصد یہ ظاہر تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور جانشین بنایا ہی نہیں۔ یہ دنیا میں پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ عام کر دیں کہ رسول نے کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ نہیں بنایا۔ لہذا تم سب پر لازم ہے کہ اس شرمناک دستاویز میں غور و فکر سے کام لینا، جو کچھ لوگوں کے علاوہ سب کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اے لوگوں، علی ابن ابی طالب اور ان کے بیٹوں کی امامت کو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان باقی رکھ رہا ہوں، اور میں جس چیز کو پہنچانے آیا تھا، جو کام میرے ذمے تھا، تم تک میں نے پہنچا دی۔ ہر انسان جو یہاں سامنے ہے حاضر، جو نہیں ہے غائب، جو دیکھ رہا ہے وہ، جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ، اس کے لیے واجب ہے، اور جو پیدا ہوگا نسلوں میں، سب کے لیے حجت تمام کر دی، سب تک ہم نے ولایت پہنچا دی۔ یعنی ولایت علی نسلوں در نسلوں میں پہنچاؤ۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، لہذا جو لوگ حاضر ہیں اور غائب جو نہیں ہیں، ہر باپ اپنی اولاد کو قیامت تک مسئلہ امامت اور ان کے بیٹوں کی امامت کے بارے میں بیان کرتے رہیں۔ ضروری ہے، لازم ہے، غدیر یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو ولایت علی ابن ابی طالب کی تلقین دو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہہ رہے غدیر، خیبر، خندق بہت ہو چکا ہے،
کیا اب دوسری چیزیں؟ بھائی جو نئی نسل ہے انہیں کیا معلوم؟ اور یہ تو پیغمبر حکم دے کے جا رہے ہیں ولایت پہنچاؤ، غدیر پہنچاؤ، فضائل علی ابن ابی طالب، پیغام علی ابن ابی طالب، نصیحت علی ابن ابی طالب اپنی نسلوں میں پہنچاؤ۔ آپ نے غدیر سن لیا، آپ نے خیبر سن لیا، بچوں تو نہیں سنا، قیامت تک اسے پہنچانا آپ کو برداشت کرنا چاہیے اور شوق کے ساتھ سننا چاہیے فضائل علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، قیامت تک مسئلہ امامت علی ابن ابی طالب اور ان کے بیٹوں کی امامت کے بارے میں بیان کرتے رہیں، کیونکہ بہت جلد خلافت الہی کو بادشاہی میں تبدیل کر کے غضب چھین لیں گے، غصب کر لیں گے۔ آگاہ رہنا کہ خدا نے ولایت کے غاصبوں اور ان کے طرفداروں پر لعنت کی ہے۔ وہ جلد ہی جن اور انس کا حساب لے گا اور ان میں سے گناہگاروں پر جہنم کی آگ برسائے گا، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ خدا ایسا نہیں کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حال میں تم ہو اسی حال پر تمہیں چھوڑ دے۔ خدا ایسا بھی نہیں کہ تمہیں غیب کی باتیں بتائے۔ اے لوگو، جس آبادی اور شہر کے لوگوں نے بھی وعدہ الہی کا انکار کیا اور خداوند عالم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ لہذا سب کے لیے ولایت ضروری ہے۔ جس نے ولایت کا انکار کیا خداوند عالم نے انہیں نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا، اور خدا نابود کر دے گا ہر اس شہر کو، ہر اس پبلک کو، ہر اس گروہ کو، اس انجمن کو جہاں جہاں رہنے والے ظالم ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے لوگو، یہ علی ابن ابی طالب تمہارے امام، سرپرست اور تمہارے درمیان خدا کا وعدہ ہے، اور خدا نے جو وعدہ کیا ہے اسے انجام دے گا۔ اے لوگو، تحقیق بہت سارے انسان ماضی میں گمراہ ہو چکے ہیں، اور خداوند عالم نے گزشتہ گمراہوں کو نابود کر دیا اور آئندہ آنے والے گمراہوں کو بھی نابود کر دے گا، برباد کر دے گا۔ جیسا کہ فرمایا، آیا پہلے کے انسانوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ آئندہ آنے والے کو اس ہی راستے پر نہیں چلاتے؟ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے؟ اور اس دن جھٹلانے والوں کو مٹی خراب کر دی جائے گی جو ولایت کا انکار کرنے۔ اے لوگو، خداوند عالم نے مجھ پر جو کام جو ہے واجب کیا تھا اور کچھ کام جو ہے ہمارے اوپر لاگو کیا تھا، جو امر اور نہیں کی تھی، جو آرڈر دیا تھا، جن چیزوں سے منع فرمایا تھا، میں نے بھی علی ابن ابی طالب کو ان تمام چیزوں کو پہنچا دیا، امر کو پہنچا دیا اور نہی عن المنکر کو بھی پہنچا دیا، پہچنوا دیا۔ لہذا علی خدا کی طرف سے اوامر، امر اور نہی کو جاننے والے ہیں، تو تم لوگ ان کے امر کو سنو، ان کی باتوں کو سنو اور سعادت مند اور کامیاب ہو جاؤ اور اس کی پیروی کرو تاکہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور ہمیشہ اس کی راہ پہ چلو اور تمہیں تمہارے الگ الگ راہیں کہیں علی کی راہ سے جدا نہ کر دیں۔ اے لوگوں، میں وہ مستقیم راستہ ہوں، سیدھا راستہ ہوں جس کی پیروی کو خداوند عالم نے تمہیں حکم دیا ہے، اور میرے بعد علی اور اس کے بعد میرے بیٹے علی کے صلب اور نسلوں سے خدا کا مستقیم راستہ، سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایسے امام ہیں جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ذریعے عدالت قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ اور ان کی راہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان کی راہ جن پر تیرا غضبناک ہوا ہے، اور نہ ان کے راہ پہ جس پر تو وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی سورہ الحم بھی فضائل علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کے اوپر نعمتیں تمام ہو گئیں اور علی کے دشمن پہ خدا غضبناک ہوا اور وہ گمراہ ہیں۔ اے لوگو، یہ سورہ الحم میرے علی اور ان کے بیٹوں کی شان میں نازل ہوئے، تبھی تو حکم ہے واجب نماز پڑھنے کا۔ ولایت علی رکھنے والے نماز پڑھیں، ایک ہی واجب ہے پوری دنیا میں جس کا مانگنا جو ہے نہیں، ایک ہی دعا ہے جو واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی جو دعا ہے یہ واجب ہے۔ یہ علی اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئے اور ان کے ساتھ مخصوص ہے، وہ خدا کے دوست ہیں، انہیں کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ 9 نمبر،
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست اور دشمن۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آگاہ رہنا، خدا کے حزب کامیاب ہے، خدا کا گروہ، خدا کی پارٹی کامیاب ہے۔ حزب اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کے گروہ، اللہ کی پارٹی۔ آگاہ رہنا کمال کا خطبہ ہے، اس پر دھیان دیجیے گا۔ علی کے دشمن جدائی، تفرقہ، نفاق ڈالنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن، تجاوز اور ظلم کرنے والے، شیطان کے دوست ہیں۔ اور آگاہ رہنا حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے بیٹوں کے دوست وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ خدا اور روز قیامت میں ایمان رکھتے ہیں ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد، اولاد اور بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں گے، کیونکہ خدا نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے اور خود ان کی مدد فرمائی ہے اور ان کو جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے اور خدا ان سے راضی ہے، وہ بھی اپنے خدا سے راضی ہیں۔ وہ خدا کی جماعت یعنی وہ پارٹی ہے، خدا کی گروہ ہے۔ آگاہ رہنا کہ خدا کا گروہ کامیاب اور سعادت مند رہے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں جن کی تعریف خداوند عالم نے کی ہے، اور اس طرح فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم اور ستم سے جو ہے وہ خراب نہیں کیا، وہ خدا کے عذاب سے امان میں ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ پھر فرمایا آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں جن کو خداوند عالم نے اس طرح سے سراہا اور ان کو جانا اور مانا اور ان کی تعریف کی، جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور امان میں ہوں گے اور خدا کے فرشتوں سے اس طرح حال میں ملاقات کریں گے کہ وہ ان کا خیر مقدم کر رہے ہوں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دشمن وہ لوگ ہوں گے جن کو دوزخ کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دشمن وہ لوگ ہیں دوزخ کی آگ کی بھڑکنے کی آوازیں سنتے ہیں اور وہ بھسم کرنے والے شعلوں کو دیکھتے ہیں، اور داخل ہونے والے ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت اور ملامت کرتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دشمن وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا، جب انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو سوال ہوگا کیا تمہارا کوئی پیغمبر نہ تھا؟ تو جواب دیں گے لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ کچھ بھی تم پر نازل نہیں ہوا، تو حقیقت میں کافر سخت گمراہی میں پڑ جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان ہر حال میں خدا سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ یعنی علی کا چاہنے والا یہ بھی غدیر میں اعلان کر دیا، نعرہ لگانے والے یہ بھی سنیں کہ تنہائی الگ جگہوں پہ بھی ہمیں گمراہی سے، برائیوں سے بچنا ہے اور لوگوں کے عام لوگوں میں خدا سے ڈرتے رہنا ہے، تو اللہ ان کے لیے مغفرت بھی کرے گا اور خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ کس کے لیے؟ ولایت علی رکھنے والے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بھی خدا سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں بھی خدا سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا اے لوگو، ہمارے دوست ہمارے دشمن ہمیشہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہیں، جو ہمارا دوست ہوگا وہ جنت میں اور جو ہمارا دشمن ہوگا وہ جہنم میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دشمن وہ ہے کہ خدا جس کی سرزنش اور اس پر لعنت کرتا ہے، ہمارا دشمن، ہمارا دوست وہ ہے جس کو خدا نے سراہا اور اس کو دوست رکھا ہے۔ اے لوگو، میں ڈرانے والا ہوں اور پیغمبر ہوں اور علی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 10، ولایت علی ابن ابی طالب کے عنوان سے غدیر میں جو پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا ہے، تو میرا پہلا مقصد یہ تھا کہ صرف علی کو ولی بنایا ہے کہ اور کچھ کیا ہے، تو اس پہ 10واں پوائنٹ دیکھیے، حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کا تعارف۔
حکومت کو پہچان کروایا۔ اے لوگو، میں پیغمبر ہوں اور علی میرا جانشین ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارا آخری امام حضرت مہدی قائم ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ تمام ادیان پر حاوی اور کامیاب ہیں، تمام دینوں پر ان کا قبضہ ہوگا اور تمام دینوں سے اعلیٰ ہوگا اور تمام دینوں پر وہ کامیابی حاصل کریں گے، دین کے اوپر، ادیان کے اوپر، سارا دین ان کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ستمگروں اور ظالموں سے انتقام اور بدلہ لینے والے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں خطبہ غدیر میں، آگاہ ہو جاؤ، وہ شرک اور فساد کے مستحکم قلعوں کے بند دروازوں کو کھولے گا اور ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ مشرکوں کو چاہے وہ کسی بھی قوم اور ملت سے تعلق رکھتے ہوں نابود کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خداوند عالم کے دوستوں کے خون کا حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا کے دین کی مدد کرنے والا ہے۔ یعنی امام مہدی کے سلسلے میں پیغمبر اسلام خطبہ غدیر میں اس طرح اعلان فرماتے ہیں، یعنی غدیر کس کا نام ہے؟ علی کی ولایت، ان کے بعد قیامت تک کے تمام ائمہ معصومین کا تذکرہ، ان کی ولایت، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور ان سے محبت، ان سے الفت، یہ سب کچھ ہے، رجعت قیامت تک کے حالات ہیں، تاکہ صرف علی کے بعد نہیں، زمانے امام زمان تک کوئی گمراہ اور اس بات کا جھگڑا نہ ہو کہ کون ولی ہے اور کون خلیفہ ہے اور کون امام ہے۔ اس کا فیصلہ پیغمبر اسلام پہلے کر چکے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ حقیقت کے پیاسوں کے سیراب کرنے والے ہیں، جو حق کے پیاسے ہوں گے، حقیقت جاننے والے ہوں گے، ہدایت جاننے والے ہوں گے، ایسے سب کی پیاس بجھا دیں گے۔ وہ بادل اٹھنے والا ہے جو سب کی پیاس بجھائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ہر عالم کی فضیلت اور برتری اور ہر نادار اور جہل کی کم عقلی سے واقف ہیں، کون کتنا جانتا ہے اور کون کتنا جاہل، سب کے بارے میں امام زمان جانتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا کے برگزیدہ اور اس کی طرف سے منتخب امام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ہر علم کا وارث ہیں اور اس کا علم ہر علم سے برتر اور بہتر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خداوند عالم کا تعارف کرانے والا ہے اور احکام اور راہ ایمان کو روشن کرنے والے۔ امام زمان کے سلسلے میں بات ہو رہی۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ شجاع اور صحیح عمل کرنے والے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یعنی سمجھدار ہو جاؤ، سن لو، میں تمہیں بتا دوں، مخلوقات کے کام اس کو دیے گئے ہیں، تمام مخلوق اس کے قبضے میں رہیں گے، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات کے کام انہی کے حصے میں دیے گئے۔ یعنی آج بھی امام زمان کی حکومت ہے تو تمام مخلوق انہی کے انڈر میں، تمام مخلوق کا کام بھی انہی کے ہاتھ میں، چاہے وہ جن ہو، فرشتے ہوں، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جن، جو کچھ بھی پیدا کیا، سب کا آرڈر، سب کا حاکم امام زمان کو بنایا۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام گزشتہ انبیاء نے ان کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ آخری حجت خدا ہیں اور ان کے بعد کوئی حجت نہیں آئے گی، اور جہاں میں کوئی ایسا حق نہیں ہے جو اس کے ساتھ نہ ہو، اور کوئی علم نہیں ہے جو اس کے پاس نہ ہو، کوئی بھی علم۔ تم کہتے ٹینک اور میزائل اور ایٹم کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ ہے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے فرمایا کوئی علم ایسا نہیں جو ان کے پاس نہ ہو، اور کوئی حق ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو۔ دنیا کو تباہ کرنے اور ختم کرنے کا بھی حق ہے، آباد کرنے کا بھی حق ہے، عزت دینے کا حق ہے، ذلت اور رسوائی دینے کا حق ہے۔ معز الاولیاء مذل الاعداء، دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ زمین میں خدا کا ولی ہے اور مخلوق کے درمیان اس کا قاضی ہے، اور ظاہر اور باطن سارے رموز چھپے ہوئے جو اس کے راز، خداوند عالم کا امین ہے۔ اللہ کے کتنے راز ہیں، سارے رازوں کا امین امام زمان۔ اے لوگو، میں نے حکم خدا کو تمہارے لیے بیان کر دیا، تم لوگوں کو سمجھا دیا، اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بعد تمہارے حقائق سمجھا دیں گے، حقیقت کو سمجھا دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے خطبے کے اختتام اور اینڈ پر اپنے ساتھ علی ابن ابی طالب کی بیعت کی دعوت دوں گا، ان کی بیعت کا اعتراف کروں گا، ایکسپٹ کروں گا۔ آگاہ ہو جاؤ،
میں نے خدا کی بیعت کی اور علی نے میری بیعت کی، اور میں خداوند عالم کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے لیے تم لوگوں سے بیعت لوں گا۔ جو بھی عہد شکنی ہے، جو بیعت کو توڑے گا، گویا اس نے اپنے آپ پر ستم اور ظلم کیا، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور خدا کی قوت اور قدرت سب کی قوت پر غالب ہے۔ تو جو عہد کو توڑے گا تو وہ اپنے نقصان کے لیے عہد توڑے گا، اور جس نے اپنے عہد کو پورا کیا تو وہ عنقریب خداوند عالم کے اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 پوائنٹ بیان کیا، یہ خاص ہے۔ چھٹی ویڈیو آپ دیکھیں کہ اس میں علی ابن ابی طالب کا تعارف، علی کی محبت کا تعارف، اور مخالفین سے بچنے کا ذریعہ، اور امام زمان قیامت تک کے تمام رہبر اور لیڈر کا تذکرہ، اور امام زمان کا پاور اور ان کی حکومت کا تذکرہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔